السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ بھی راتوں کو خاموشی سے روتے ہیں؟ کیا کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپ کو سمجھنے والا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں مسکرا دو، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جس کے دل پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے کہ اندر سے ٹوٹ جانا کیا ہوتا ہے۔ اگر آج آپ کے دل میں بھی یہی درد ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ شاید آج اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس پر لوگ بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ وہ ہے ڈپریشن، دل کی وہ خاموش تکلیف جو چہرے پر نظر نہیں آتی مگر انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے۔ کئی لوگ باہر سے ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن رات کو تکیہ ان کے آنسوؤں سے بھیگ جاتا ہے، اور پھر شیطان آ کر ان کے دل میں ایک خطرناک خیال ڈالتا ہے: اللہ تم سے ناراض ہے، اسی لیے تمہارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا ہر آزمائش اللہ کی ناراضی ہوتی ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ اور اے محبوب، صبر والوں کو خوشخبری سنا دو۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف گنہگار آزمائے جائیں گے، بلکہ فرمایا کہ آزمائش زندگی کا حصہ ہے۔ یعنی اگر آپ غم میں ہیں، اگر آپ کا دل ٹوٹ گیا ہے، اگر آپ خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں، تو صرف اسی وجہ سے یہ نہ سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ سے ناراض ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اپنے اور قریب کرنا چاہتے ہوں۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے: ڈپریشن صرف ایمان کی کمزوری کا نام نہیں، کبھی یہ ایک حقیقی ذہنی بیماری بھی ہوتی ہے، جس کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ علاج کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور اسلام علاج سے منع نہیں کرتا۔ جس طرح بخار کا علاج کروایا جاتا ہے، دل کی بیماری کا علاج کروایا جاتا ہے، اسی طرح ذہنی صحت کا علاج کروانا بھی بالکل درست ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ہر حال میں آپ کو مضبوط بناتی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق۔ اب ایک سوال: جب دل ٹوٹ جائے تو ایک مسلمان سب سے پہلے کیا کرے؟ کیا لوگوں کے سامنے اپنا درد بیان کرے، یا اپنے رب کے سامنے اپنا دل کھول دے؟ میرے عزیزوں، دنیا میں ہر انسان آپ کے آنسو نہیں سمجھ سکتا، لیکن ایک ذات ایسی ہے جو آپ کی خاموشی بھی سنتی ہے، وہ اللہ رب العزت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر۔ ذرا سوچئے، اگر یہ آزمائش آپ کے سامنے آئی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی طاقت کو بھی جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج آپ کو اپنی طاقت محسوس نہ ہو، لیکن آپ کا رب آپ کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ قرآن میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے،
بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ غور کیجیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ فرمایا مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ یعنی ممکن ہے آج آپ کو وہ آسانی نظر نہ آ رہی ہو، لیکن اللہ نے اسے آپ کے لیے پہلے ہی لکھ دیا ہو۔ میرے بھائی، میری بہن، اگر آپ رات کو روتے ہیں تو سجدہ مت چھوڑیں۔ اگر دل گھبراتا ہے تو دعا مت چھوڑ دیں۔ اگر لوگ آپ کو نہیں سمجھتے تو اللہ سے بات کرنا مت چھوڑیں۔ یاد رکھیں، سجدے میں بہنے والا ایک آنسو اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اپنے رب سے کہیں، یا اللہ، میرا دل تیرے سپرد ہے۔ یا اللہ، میری بے چینی کو سکون میں بدل دے۔ یا اللہ، مجھے اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ کرنا۔ اور اگر آپ کئی ہفتوں سے شدید اداسی، گھبراہٹ، نیند کی کمی یا روزمرہ کے کام کرنے میں مشکل محسوس کر رہے ہیں تو خاموش نہ رہیں، کسی قابل اعتماد گھر والے سے بات کریں، اور ضرورت ہو تو کسی ماہر ڈاکٹر یا ذہنی صحت کے ماہر سے بھی مدد لیں۔ یہ بھی اللہ کی عطا کردہ اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اب ایک سوال، اگر غم آنا اللہ کی ناراضی نہیں تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ آئیے قرآن سے سیکھتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی متاثر ہو گئی، لیکن اپنے بڑے غم کے باوجود انہوں نے اللہ سے امید نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنی بے قراری اور اپنا غم اللہ ہی سے عرض کرتا ہوں۔ ذرا سوچئے، انہوں نے اپنا غم اللہ کے سامنے رکھا، لوگوں سے نہیں، اپنے رب سے، اور پھر اللہ نے انہیں ان کے بیٹے سے دوبارہ ملا دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر دل ٹوٹ جائے تو سب سے پہلے اللہ کے دروازے پر جانا چاہیے۔ اور اب ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، سالہ سال بیماری، تکلیف اور آزمائش، لیکن زبان پر شکوہ نہیں، صرف دعا۔ قرآن میں ان کی دعا بیان ہوئی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، شکایت نہیں، بدگمانی نہیں، صرف اپنے رب سے امید۔ میرے عزیز بھائی، میری بہن، اگر آج آپ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں تو اپنے غم کو اللہ سے چھپائیے مت، اسی کے سامنے اپنا دل کھول دیجیے، اور ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ آج سے اپنے دل سے ایک وعدہ کیجیے، میں نماز نہیں چھوڑوں گا، میں دعا نہیں چھوڑوں گا، میں اللہ سے امید نہیں چھوڑوں گا، اور اگر میری تکلیف طویل ہو جائے تو میں دعا کے ساتھ علاج بھی اختیار کروں گا، کیونکہ اللہ نے شفا بھی پیدا فرمائی ہے۔ آخر میں، اگر آپ اس وقت خاموشی سے کسی درد سے گزر رہے ہیں تو میری آپ سے ایک گزارش ہے، براہ کرم خاموشی میں اکیلے مت لڑیے، اپنے کسی قابل اعتماد انسان سے بات کیجیے، اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کیجیے۔ انشاءاللہ یہ رات بھی گزر جائے گی اور ایک دن آپ بھی یہی کہیں گے، الحمدللہ، اللہ نے مجھے سنبھال لیا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل تک پہنچی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی ٹوٹے ہوئے دل کے لیے امید کی ایک نئی کرن بن جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔